Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class 9th, in previous video we have learned the translation of unit number 1, and now I am continuing the translation. After the conquest of Makkah, when everybody gathered in Khana Kaaba, مکہ کو فتح کرنے کے بعد جب تمام لوگ خانہ کعبہ میں اکٹھے ہوئے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم asked the people of قریش کے لوگوں سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے what do you expect at my hands؟ آپ مجھ سے کیا امید رکھتے ہیں؟ at my hands مطلب مجھ سے کیا امید رکھتے ہیں؟ they all shouted in one voice، بولے وہ ایک ساتھ بولے kindness and pity، مہربانی اور رحم، gracious brother مہربان بھائی، gracious nephew مہربان بھتیجے، they were not disappointed، وہ مایوس نہیں تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said the same forgiving words as حضرت یوسف علیہ السلام had said to his brothers، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی معاف فرمانے والے الفاظ فرمائے جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہے تھے۔ Have no fear this day، آج کے دن کوئی خوف نہیں، may Allah forgive you، اللہ تمہیں معاف کرے، and he is the most merciful، اور وہ سب سے مہربان ہے of those ان لوگوں پر who show mercy جو کہ رحم کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم even forgave Abu Sufyan and his wife who were the worst enemies of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم and Islam۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کو فتح کرنے کے بعد جب ان کے پاس پاور تھی، اس سے پہلے تو قریش اور جو مشرکین مکہ تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھتکارتے رہتے تھے، ان کو برا بھلا کہتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا، آپ کے پاس پاور تھی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کین ٹیک ریونج، بٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹالرنس یہ نہیں کہتی تھی ان کو کہ وہ ریونج لیں، بلکہ انہوں نے ان سب کو معاف کر دیا، یعنی ایون ابو سفیان اور ان کی بیوی کو بھی معاف کر دی جو کہ ان کے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے۔ He plotted many times against the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کئی مرتبہ سازشیں کیں، بٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم never did so، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا۔ Similarly, اسی طرح the story of the Rabi Zaid is one such epitome of learning from Muhammad صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم practices۔ اسی طرح ربی زید کی جو سٹوری ہے وہ بھی ایک مثال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پریکٹسز یہاں پہ مطلب ہے سنت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے سیکھنے کی ایک مثال ہے which reflects tolerance towards others، جو کہ دوسروں کی طرف رواداری کا مظہر ہے۔ Once حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was attending funeral، ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنازہ اٹینڈ کر رہے تھے of a man، کسی بندے کا from the انصار میں سے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ and some other companions were with him، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ تھے، اور کمپینینز کا مطلب ساتھی ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا کیا کہا جاتا ہے؟ صحابہ کرام، اور بھی صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے۔ After the funeral prayer، نماز جنازہ کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم sat down close to a wall، ایک دیوار کے قریب بیٹھ گئی، and a Jewish rabbi، ایک یہودی عالم زید ابن ثنا came towards him، ان کے قریب آئے۔ He grabbed the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم by the edge of his cloak، ان کا لوگ کہتے ہیں جبہ، ان کے جبے کے کنارے سے ان کو پکڑا، اور looked at him in a harsh way، اور بہت سختی سے ان کی طرف دیکھے، and said، اور کہا، او محمد will you not pay me back my loan، کیا آپ مجھے میرا قرض واپس نہیں کریں گے؟ I have not known the family of عبد المطلب to delay in repaying debts کہتے ہیں قرض کو، کہ مجھے نہیں، جو ربی تھا، جو ربی جو تھا وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ نہیں پتہ تھا کہ جو عبد المطلب کی فیملی ہے وہ قرض کی ادائیگی میں تاخیر کرتی ہے۔ After seeing what the Rabbi did to حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دیکھنے کے بعد کہ ربی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا کر رہے، حضرت عمر eyes swelled with anger،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں غصے سے بھر گئیں. He looked at the Rabbi and said, انہوں نے ربی کی طرف دیکھا اور کہا, O enemy of Allah, اے اللہ کی دشمن, do you talk to the passenger of Allah, کہ تم اللہ کے پیغمبر سے بات کر رہے ہو, and behave towards him in this manner, اور تم ان سے اس رویے میں بات کر رہے ہو. The Rabbi turned away and حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم said to حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ ربی چلے گئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا, You should have given a sincere counseling rather than act as you did. Go and repay him his loan and give him 20 saw payment of weight extra because you scared him. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ کو مخلصانہ طور پر مشورہ دینا چاہیے تھا اس کی بجائے جو آپ نے کیا, یعنی آپ نے جو غصہ کیا اس کی بجائے آپ کو کوئی مخلصانہ طور پر مشورہ دینا چاہیے تھا. Go and repay him his loan, جائیں اور ان کو ان کا قرض واپس کریں, and give him 20 saw, اور ان کو 20 saw بھی دے, a measurement of weight, وزن کو اس وقت وزن کی ایک میجرمنٹ تھی, اس میں وزن لیا جاتا تھا. 2.6 equal to 1 saw, 20 سا دینے کو کہا گیا تھا, تو ایک سا جو تھا وہ 2.6 کے برابر تھا. ایکسٹرا بیکاز یو اسکیئرڈ ہم, ان سے کہا کہ ایک تو اس کا قرض واپس کرو اور ساتھ اس کو 20 سا ایکسٹرا بھی دو کیونکہ تم نے اسے ڈرایا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ went to the Rabbi, وہ ربی کے پاس گئے, repaid him the debt, ان کو قرض واپس کیا, and gave him an extra 20 saw of dates, اور ایکسٹرا طور پہ جو ہے انہوں نے 20 saw of dates سے کھجور کے 20 saw دیے. The Rabbi asked حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ why, and he replied, انہوں نے کہا کہ یہ کیوں, تو آپ نے جواب دیا, The messenger of Allah, اللہ کے پیغمبر, ordered me, انہوں نے حکم دیا ہے, to give it to you, کہ میں آپ کو دوں, because I frightened you, میں نے آپ کو خوف زدہ کیا تھا. The fact was that حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was not late in repaying the debt. دیکھیں اب بات یہاں پہ آئی ہے کہ آپ کی حقیقت تو یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو قرض کی ادائیگی میں تاخیر نہیں کیا کرتے تھے. تو ربی نے کیا کیا, پڑھتے ہیں, The Rabbi was asking for the repayment days before the loan was due. جو قرض کی ادائیگی کا وقت تھا اس سے پہلے ہی ربی قرض مانگنے لگ گیا تھا, because he wanted to test حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم tolerance, کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رواداری کو ٹیسٹ کرنا چاہ رہا تھا. The Rabbi Zayd found that tolerance and perseverance took precedence. ربی زید نے یہ پایا کہ جو رواداری ہے وہ اس کو ثابت قدمی کے ساتھ جو ہے وہ برتری حاصل ہے, اور اینگر یعنی غصے کے اوپر جو ہے وہ ٹالرنس کو جو ہے وہ برتری ہے. اینڈ دیٹ ہارش ٹریٹمنٹ واز ریپیڈ وتھ کائنڈنیس, اور جو سختی کا رویہ اپنایا گیا تھا اس کو ریپیڈ, اس کو واپس جو کیا گیا وہ کائنڈنیس مہربانی کے ساتھ واپس کیا گیا. نہیں جو حضرت عمر نے ان پر غصہ کیا تھا تو اس کے ریپیڈ کیا ہوا, کائنڈنیس کے ساتھ ہوا. The Rabbi Zayd immediately renounced, وہ منحرف ہو گئے اسی وقت his religion, اپنے مذہب سے, and testified before حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا, there is none worthy, کوئی عبادت کے لائق نہیں, none worthy of worship, کوئی عبادت کے لائق نہیں, but اللہ alone, لیکن صرف ایک اکیلا اللہ, and that حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم is رسول, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رسول ہیں, انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. The tolerance of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم knew no bounds, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رواداری knew no bounds, مطلب اس کی کوئی حد نہیں تھی. He always treated people with kindness and compassion, وہ ہمیشہ رحم دلی اور ہمدردی کے ساتھ ہی لوگوں کو ٹریٹ کرتے تھے. Violence, anger and rudeness were never part of his method, nor were they part of his character. غصہ, تشدد, سخت رویے ان کی جو زندگی تھی, ان کا جو طریقہ تھا, ان کا جو اخلاق تھا وہ اس کا حصہ نہیں تھا. He showed tolerance, وہ رواداری دکھاتے in the face of adversity, مصیبت کے وقت, and kindness, اور رحم دلی دکھاتے in the face of harsh treatment, سختی کے رویوں کے آگے وہ رحم دلی دکھاتے تھے.